अस्सलाम वालेकुम जी फॉलोअर्स। मैं असगर चौधरी। आज मेरे साथ गलियात की ख़ास शख्सियत मौजूद है। शहजाद गुल साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, कप्तान के शदाई है, बड़े मुतहरक कारकुन हैं। और अगर शहर इक़्तिदार की हम बात करें तो जहाँ पर भी PTI का कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा होता है, वहाँ पर हमें गलियात की नुमाइंदगी, या मैं अपने पूरे चूँकि अपने हलके की नुमाइंदगी की बात करूँ, एबटाबाद की, तो शहजाद गुल की सूरत में हमें नज़र आती है। आज हज़ारा कल्चर डे था नेशनल प्रेस क्लब में। हमने मौके का फ़ायदा उठाया, क्यों ना दो चार सच्ची अच्छी और खरी खरी सी बातें कर ली जाएं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद गुल साहब, वेलकम टू नेशनल प्रेस क्लब सर। वालेकुम सलाम चौधरी साहब, शुक्रिया जी। आज ये कल्चर डे मना के आपको कैसा लगा? ये तो मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे जितने भी हज़ारे के जर्नलिस्ट दोस्त हैं और आपकी एसोसिएशन है सबको, कि आपने अपने कल्चर को, अपनी साफ़त को, अपने इक़्तिदार को ज़िंदा रखा है फेडरल कैपिटल के अंदर, जहाँ पूरे मुल्क की हर कौम, हर बोली, हर ज़बान के लोग मौजूद हैं। वहाँ अपने कल्चर को ज़िंदा रखने में आपने जो किरदार अदा किया, मैं इसको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया सर। क्यों ना थोड़ी सी सियासत के ऊपर बात कर ली जाए। 9 साल हो रहे हैं आपकी तब्दीली सरकार को खैबर पख्तूनख्वा में, कारकर्दगी के लिहाज से किस हद तक मुतमईन हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ पुरानी हुकूमतों के साथ, तो उनके साथ तो हमारा कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। और आप हेल्थ उठा के देख लें, 10 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को मुफ्त इलाज की सहूलत मुयसर हो चुकी है, जो कि इससे पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। एक आम आदमी के इश्यूज़ की बात करता हूँ। बिल्कुल सही। फिर एजुकेशन की बात करूँ तो 62,000 लोगों को हमने, नए टीचर्स जो नए तालीम के मुताबिक, मेयार के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करने में जिनका किरदार था, उनको लेके आए। 4,000 स्कूलों को रीवैम्प किया है और स्कूलों के अंदर हमने तालीमी मेयार को सिंगल निसाब के ऊपर लेके आए। अभी इम्प्रूवमेंट जारी है, 5वीं तक का हमने स्टैंडर्ड अपलिफ्ट किया है। सो आप एजुकेशन की बात करें, दूर दराज गाँव में स्कूलों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, आप डिफरेंट एरिया के अंदर जो आम आदमी के इशू हैं, वो PTI से बेहतर इसको किसी ने परफॉर्म नहीं किया। बाकी आप इस्लामी लिहाज से देखें, डेवलपमेंट के लिहाज से देखें, आप लोकल गवर्नमेंट आप देखें, KP वो वाहिद सूबा है जिसमें ग्रास रूट लेवल पे एक लोकल गवर्नमेंट दूसरी दफ़ा बनाई गई है। आप पूरे पाकिस्तान से कंपेयर कर लें, आपको कहीं उसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर आपकी परफॉर्मेंस को देख लें, अभी सैलाब आया, आप देखें KP ने बाकायदा सैलाब के ऊपर एक पहले स्टडी की, फिर एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी में बिल्कुल तय किया कैबिनेट के थ्रू कि किसका क्या नुकसान होगा, उसको कितनी कंपनसेशन मिलेगी। अरबों रुपए की उसके ऊपर जो है वो चीज़ें हो रही। तो जो एक फ़हाल गवर्नमेंट होती है ना, वो पूरे पाकिस्तान में हमें KP में नज़र आती है। तो मैं कहता हूँ इससे पहले हुकूमतों का मुआवजा करें तो बहुत बेहतर। बिल्कुल सही सर। अब एक आपकी हकीकी आज़ादी की तहरीक भी चल रही है, वो किस हद तक आपको कामयाब होती नज़र आ रही है? मेरा तो ख्याल है वो कामयाब हो चुकी है। कामयाबी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सियासी तंजीम या सियासी और किसी भी मुल्क के अंदर एक वो बयानिया, एक वो नज़रिया जो कि आम आदमी, चाहे वो रेडी लगा रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, अगर हमारी उस एक बड़ी मशहूर कहावत है कि ज़बान खल्क नकार खुदा होती है। तो आप ये नहीं हो कह सकते कि अब यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। सो इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो जिस बात को सही मान रहे हैं, मेरा ये ईमान है कि वो बयानिया भी सही था और उसके ऊपर लोगों ने उस बयानिया को बाय किया और ये जो मर्ज़ी कर लें। अब वो इमरान खान की जो बात थी, जो तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी थी, जो हमारे पाकिस्तान का नज़रिया था, वो इस लेवल पे पहुंचा है कि सारा पाकिस्तान बशमूल आप बेशक हमारे इदारे लगा लें, हमारे पॉलिटिशियंस लगा लें, हमारी ब्यूरोक्रेसी लगा लें, जितने भी लोग हैं, वो लोग एक तरफ हैं और एक अकेला इमरान खान एक तरफ है और वो उन पे भारी है। बिल्कुल सही सर। अगर हम बात करें सर अपनी तहसील की, अपने हल्के की बात करें, हल्का बंदियाँ भी तब्दील हो गई हैं। नज़ीर भाई साहब ज़ाहिर है कि अब दूसरे हल्के में जाएंगे या MNA के इलेक्शन के लिए वो आगे आएंगे। शुनीद ये भी है कि शहजाद गुल इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई है? अभी भी आपको शुनीद लगती है? अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि पहले ये शुनीद वाकई थी साल डेढ़ साल, लेकिन पिछले अब तकरीबन 2-3 महीने से मैं जब ग्राउंड पे उतरा हूँ, तो जिस तरह मेरे लीडर को पब्लिक ने पूरे पाकिस्तान में रिस्पांस दिया है, इस तरह मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों ने बरादरियों से बालातर होकर
آپ نتھیا گلی چلے جائیں، آپ دھمتوڑ چلے جائیں، ہمارے ادھر جدول برادری رہتی ہے، ادھر مغل برادری رہتی ہے، ادھر کرلال برادری رہتی ہے، ادھر افغان برادری رہتی ہے، ادھر جتنے ہمارے چودھری برادری، جتنے لوگ ہیں انہوں نے یکساں طور پر جس طرح خان کا ساتھ دیا ہے پورے ملک کے اندر، اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ میرا ساتھ دے رہے ہیں ہلکے میں. تو میں تو اب مجبور ہو گیا ہوں کہ اگر لوگوں نے مجھ سے اتنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں تو میں اب شاید کوشش کروں گا، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ان کی امیدوں پہ پورا اتروں، اور اگر مجھ سے بہتر ان کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو میں اس کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. بالکل صحیح سر. ایک بڑی برادری عباسی برادری ہے، اس کا آپ نے نام نہیں لیا ہے، اس میں کس حد تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی تک عباسی برادری کے جو ہمارے زیادہ تر دوست ہیں ان کا تعلق لورا سے. جی جی. لورا سے مجھے بہت اچھا رسپانس ہے ماشاء اللہ. اب بہت لوگ مجھے بلا رہے ہیں، کم و بیش کوئی 20 سے زیادہ لوگ مجھے دعوت دے چکے ہیں پروگرامز کے لیے، میٹنگز کے لیے. اور ہمارا جو ایک ولیج کونسل ہماری باغ بھی ہے عباسی برادری کی. کچھ دوست تو ہمارے جو ہیں عباسی برادری کے نتھیا گلی کے اندر بھی ہیں، کچھ دوست ہمارے کوٹوال کے اندر بھی ہیں، پاکٹس میں. جی جی. تو وہ سارے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ باقی دوستوں سے شاید ان کا رسپانس اور زیادہ بہتر ہے. تو میں یہ اگر کسی برادری کا نام نہیں بھی لیا تو وہ بھی ہمارے دوست ہیں، میں جنرل بات کر رہا تھا کہ برادریوں سے بالا تر ہو کے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ لورے کے اندر میں قریب جاؤں گا. میں اس لیے لورا ابھی تک نہیں آیا کہ لورے کے اندر ہمارا یہ جو ایریا تھا گلیات کا، یہاں پہ چونکہ پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی اے نہیں تھا اور نہ ایم ایل اے تھا. بالکل. تو حکومت ہماری تھی صوبے کے اندر بھی اور پھر نیشنل کے اندر بھی، تو لوگ ہم سے بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو میں نے سب سے پہلے یہاں پہ لوگوں کے پاس گیا ہوں کہ اگر میں کچھ اس حکومت میں سے رہ کے کوئی چیز ان کے لیے لا سکتا ہوں تو میں نے کوشش کی ہے. لورے ڈلیور کیا آپ نے کوشش میں؟ الحمدللہ. مطلب میں کم و بیش 20 کروڑ روپے سے اوپر کے پروجیکٹس جو پچھلی گورنمنٹ میں انیشیٹ ہوئے تھے ان کے فنڈ ریلیز کرائے، ان کو امپلیمنٹ کیا ہے. ویری گڈ. 7 کروڑ روپے کے فنڈ جو 2017 میں سردار ادریس صاحب کے ٹائم لیپس ہو گئے تھے، میں نے ان کو ریوائیو کرایا ہے. تقریباً 10 کروڑ روپے کی پبلک ہیلتھ اور اریگیشن کے میرے ٹینڈر ہو چکے ہیں جو کہ پچھلی اس میں تھے میرے نام سے. اس دفعہ بجٹ کے اندر اللہ کا شکر ہے میرے اور علی اصغر خان صاحب کو ملا کے تقریباً 50 کروڑ روپے کی صرف اس حلقے کی جو ہے اسکیمز رکھی گئی ہیں. تو یہ کم و بیش ایک ایم پی اے سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے، مطلب ایم پی اے کو آپ کراس کر گئے. ایم پی اے صاحب ایکچولی میرا ان سے کوئی ذاتیات نہیں ہے، بٹ ہماری حکومت ہے اور ہم اپنی حکومت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لوگوں کی جہاں سے ان کی کوشش ہے وہ لا رہے ہیں، جہاں سے آپ اگر وہ بھی لا رہے ہیں تو ہماری سر آنکھوں پہ ہیں، لوگوں کے لیے ان کے مسئلے حل کر رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ ان کی گورنمنٹ نہیں تھی تو شاید وہ اتنا کردار نہ ادا کر سکتے جتنا ہم نے کیا. سر بطور پولیٹیکل رپورٹر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ فاسٹ کھیلنے والے آپ کے ورکرز ہوتے ہیں انہیں ٹکٹ کے معاملے میں نظر انداز کیا جاتا ہے. آپ کس حد تک پر امید ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ سے مجھے پورا امید بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے وہ اس آدمی کو دیا جائے گا جس کی لوگوں کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہو، جو الیکشن لڑنا جانتا ہو، جو کسی برادری کا کینڈیڈیٹ نہ ہو بلکہ سب برادریوں کا کینڈیڈیٹ ہو، اور جو عمران خان کی ٹیم کا حصہ ہو، اس کے نظریے کا حصہ ہو، تو ٹکٹ اس کو ملنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ٹکٹ کا اس وقت لوگوں کے بقول میں ٹکٹ کا زیادہ حقدار ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی بہتر حقدار ہوگا پارٹی اس کا فیصلہ کرے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. بہت زبردست. سر اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو اپنا کمپیٹیٹر آپ کس سے سمجھتے ہیں جو آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس آبویسلی دو ہی پارٹیز کا نظریہ. آپ دیکھیں آزاد الیکشن تو ہے نہیں. اگر کوئی سوچ رہا ہے میرا بھائی دوست کہ میں آزاد آ کے کوئی کمپٹیشن کریٹ کروں گا تو یہ اس کی بھول ہے. اب عمران خان کے بعد 2013-18 کے بعد آج کے ماحول میں آزاد الیکشن نہیں ہے. ہاں البتہ ہمارا مقابلہ مسلم لیگ نون سے ہوگا اور اس میں بیرسٹر جاوید ایک تگڑا کینڈیڈیٹ ہوگا. اس کی پرانا تعلق بھی ہے، اپنا گروپ جنبہ بھی ہے، سب اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا. لیکن پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا لوکل گورنمنٹ میں، اس سے آج ہمارے حالات 2 گنا بہتر ہیں انشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لوگ جو یہ پچھلے ایک 4-5 سال ایک اس سے ترقی کی دوڑ سے دور رہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے 5 سالوں میں اس کا ازالہ کریں گے. بہت شکریہ سر. ایک آخری سوال، شادیاں بیاہ فوتگیوں کے اوپر آپ نے جانا شروع کر دیے؟ بالکل جی. میں پہلے تو اس میں زیادہ انوالو نہیں تھا،
لیکن اب چونکہ لوگوں کی جتنا میں جب گراؤنڈ کے اوپر اترا ہوں تو میں کم و بیش 40 ولیج کونسلوں کے اندر اب جا چکا ہوں ابھی تک. تو میرے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلقات بن گئے ہیں. تو جب جن سے رشتہ تعلقات بن جاتے ہیں تو ان کی پھر کمی بیشیوں کا حصہ بننا پڑتا ہے. تو میں نے الحمدللہ پچھلے 2-4-5 مہینوں سے ان کی کمی بیشیوں میں شرکت کرنا بھی شروع کر دیا. وہ اس لیے کہ یہ نہیں کہ کوئی میں سیاسی بات کر رہا ہوں. جن سے میرا ریلیشن بنا ہوا ہے میں ان کے ساتھ اس ریلیشن کا حصہ بن گیا ہوں. اس لیے ان کی کمی بیشی میں وہ میرے پاس آتے ہیں, میں ان کی کمی بیشی میں ان کے ساتھ جاتا ہوں. بہت شکریہ سر. ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد بالعموم اور بالخصوص تحصیل لورا, چونکہ بال نیوز زیادہ جو تحصیل لورا کا ہے, پی ٹی آئی ورکرز کو کیا پیغام دیں؟ لورا جو ہے وہ سیاسی طور پہ تو بہت ہی میچور لوگ ہیں جی, پچھلے 40 سالوں سے اقتدار میں, اور ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے کیا نہیں. میں ان کو پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح میں نے گلیات کے اندر لوگوں کے اندر گیا ہوں اور لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھی ہے اور لوگوں نے اس کی بھرپور پذیرائی کی ہے, تو میں انشاءاللہ لورا میں اندر میں اس لیے ابھی تک نہیں جا سکا انفارچونیٹلی کہ, اور نہ میں ابھی اس میں زیادہ انٹرسٹڈ بھی ہوں کہ ہمارے وہاں پہ ایک سٹنگ ایم پی اے بیٹھے ہوئے ہیں, نذیر عباسی صاحب میرے بھائی ہیں, وہ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہاں جو عباسی صاحب ہیں, رجب علی عباسی صاحب, وہ آلریڈی وہاں پہ کافی انگیج ہیں, اور کافی سارے دوست انگیج ہیں. تو انشاءاللہ جب پارٹی فیصلہ کرے گی تو یہ سارے لوگ مل کے ہمارے ساتھ ہم اس پہ جائیں گے اور ہم ایک کمبائن ایفرٹ کریں گے. لورا کے دوستوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ جس طرح گلیات نے 2 تہائی اکثریت سے یہ الیکشن دیا تھا, اب انشاءاللہ لورا میں بھی عنقریب پی ٹی آئی لورا انشاءاللہ لورا جو ہے وہ ترقی کا گڑھ ہوگا. باقی پارٹی تو انشاءاللہ جو بھی آئے گی وہ اقتدار میں جیت کے آئے گی, لیکن جو محرومیاں پچھلے 40 سال کے اندر رہ گئی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم دور کریں گے. بہت شکریہ جی. شہزاد گل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے, مہمان ہیں, اور اب یہ سلسلہ مسلسل انشاءاللہ جاری رہے گا. ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً ان کے جو خیالات ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں. مجھے اجازت دیجیے. عنقریب انشاءاللہ میں لورا آؤں گا جی. انشاءاللہ لورا کے دوستوں کے ساتھ ہمارا رابطہ انشاءاللہ شروع ہوگا. بالکل جی, یہ لورا تشریف لائے, ہم انہیں ویلکم کہیں گے, اور یہ بھی آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ان سے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آپ جاری رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.